وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 40 سے 43 تک، حصہ سوم 2361 آج کے درس کا نمبر ہے. آج کا موضوع: کیا ہم قرآن پاک سے نصیحت حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ان الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. جو لوگ ہماری آیتوں میں کجراہی کرتے ہیں وہ ہم سے پوشیدہ نہیں ہیں. بھلا جو شخص دوزخ میں ڈالا جائے وہ بہتر ہے یا وہ جو قیامت کے دن امن و امان سے آئے؟ تو خیر، جو چاہو سو کر لو، جو کچھ تم کرتے ہو وہ اس کو دیکھ رہا ہے. ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وانه لكتاب عزيز. جن لوگوں نے نصیحت کو نہ مانا جب وہ ان کے پاس آئی، اور یہ تو ایک عالی رتبہ کتاب ہے. سامعین کرام، سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 40. لفظی ترجمہ: ان الذین یلحدون فی آیاتنا، بے شک وہ لوگ جو ہماری آیات کو الٹے معنی پہناتے ہیں، لا یخفون علینا، وہ ہم سے کچھ چھپے ہوئے نہیں ہیں. افمن یلقا فی النار خیر ام من یأتی آمنا یوم القیامہ. اب تم خود ہی سوچ لو کہ آیا وہ شخص بہتر ہے جو آگ میں جھونکا جانے والا ہے، یا وہ جو قیامت کے دن امن کی حالت میں حاضر ہوگا. اعملوا ما شئتم، جو چاہو کرتے رہو. انہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری تمام حرکتوں کو دیکھ رہا ہے. ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا نصیحت سے جب وہ ان کے پاس آیا، یعنی جو نصیحت ان کے پاس آئی اور انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا. وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک زبردست کتاب ہے. سامعین اکرام، ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں آیات قرآنی کو، اور اس کا مطلب بالکل واضح ہے کہ اگر آپ قرآن کا غلط مطلب لیتے ہیں اور نصیحت کو قبول نہیں کرتے
تو آپ جائیں گے جہنم میں. آپ مطلب جو بھی. اور جس نے بھی نصیحت کو قبول کر لیا وہ قیامت کے دن امن سے ہوگا، اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچے. لا یمسہم السوء، قرآن کے الفاظ ہیں، ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی. اب یہ ہے نا کہ دیکھیں اس میں جو سوچنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ افمن یلقا فی النار، جو آگ میں ڈالا جائے گا، آگ میں داخل کیا جائے گا. تو اور یعنی دو دیکھیں یہ بات بالکل واضح ہے کہ دنیا کے لوگ اس وقت بھی دو حصوں میں تقسیم ہیں. ایک وہ جو نصیحت کو قبول کر چکے ہیں اور نصیحت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر نبی کے طریقے کے مطابق اور مقامی طور پہ ایک رہنما کی رہنمائی میں وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں. تو اچھا، اس کے بعد جو ہے دوسرے وہ لوگ ہیں جو قرآن کا مطلب غلط لے رہے ہیں. دیکھیں آج قرآن ہم نے برکت کے لیے رکھا ہوا ہے، یا کسی کو بخشوانے کے لیے سپارے پڑھ دیتے ہیں. ختم القرآن ایک یعنی معروف لفظ ہے. ختم القرآن یا تو آپ کے بچوں کا ہوگا ختم القرآن، یا کسی دکان کے افتتاح پہ، یا کسی بھی تقریب. بعض لوگ شادی پہ بھی کر لیتے ہیں، ختم القرآن سے آغاز کرتے ہیں. ناچ گانے کے محفلوں کا آغاز جو ہے وہ جو پہلا ہوتا ہے آغاز جو ہے وہ قرآن کریم کے تلاوت سے ہوتا ہے، اور پھر ناچ گانے اور جو بے ہنگم چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ کو معلوم ہے. میں آپ کو صرف یہ بات کہہ رہا ہوں افمن یلقا فی النار، اس پہ آپ سوچیں دونوں میں سے کون بہتر ہے. اس میں سے ایک میں ہم ضرور ہیں. یعنی ایک یا تو ہم آگ میں ڈالے جائیں گے یا قیامت کے دن امن والے لوگوں میں شامل ہوں گے، جو اللہ کے جن پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی، جو اللہ کے عرش کے تلے ہوں گے، عرش کے سائے تلے ہوں گے. ہماری تو ایسی کیفیت نہیں ہے، آج بھی نہیں ہے. آج بھی ہم اللہ کی لعنت میں ہیں، اللہ کے عذاب میں ہیں. اللہ سے ہم نے رخ پھیر لیا ہے، ہمارا رخ ظاہر کی طرف ہے، دنیا کی طرف ہے. نصیحت قرآن آج ہمارے لیے کتاب نصیحت نہیں ہے، بس یہ ایک کتاب تلاوت رہ گئی ہے. اچھا، اب اس میں دیکھیں میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ ان دونوں میں سے ایک گروہ میں ضرور، یعنی اگر آپ آگ میں ڈالے جانے والے لوگوں میں شامل ہیں تو آپ کوشش کریں کہ اب اس طرف آ جائیں، اب اللہ کی طرف رجوع کر لیں، تائب ہو جائیں، یعنی رجوع کر لیں اللہ کی طرف، توبہ کر لیں باطل مقاصد زندگی سے، باطل نظام زندگی سے. دیکھیں جو نظام ہم نے اپنایا ہوا ہے وہ تو باطل ہے. یعنی ہم دیکھیں عام طور پہ اگر قرآن کی ہدایت کے مطابق ہماری زندگی نہیں ہے، اور یقیناً نہیں ہے، کیوں کہ اللہ ہماری منزل نہیں ہے. دیکھیں اس میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ بعض نیکی کے کام کر کے ہم اپنے آپ کو ایک سیف سائٹ میں محسوس کرتے ہیں. مثال کے طور پہ کوئی خاتون ہے یا مرد ہے، وہ 5 گانا نماز کا عادی ہو چکا ہے، یا سال بھر میں 1 مہینے رمضان کے روزے رکھتا ہے، یا زکوٰۃ دے دیتا ہے، یا حج عمرے پہ چلا جاتا ہے. ایک قسم کی یہ اعمال کر کے ہم مطمئن ہو جاتے ہیں کہ اسلام پر ہم عمل کر رہے ہیں. عام طور پہ والدین بھی جو کہ خود واقف نہیں ہیں دین سے، وہ بچوں کو صرف کہتے ہیں بچے نماز نہ چھوڑنا، باقی زندگی جیسی مرضی آئے گزارو، جو بھی کرو، نماز نہ چھوڑنا، میری ایک نصیحت ہے تمہیں. یہ بدترین جہالت ہے. یہ جملہ بجائے خود ایک
تو دیکھیں اسلام کو ہم سمجھے نہیں ہیں اور قرآن کا ہم نے غلط مطلب لے لیا ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لے لیا ہے، ورنہ قرآن کو تو آج بھی ہم اس کے معنی بدل چکے ہیں. یلحدون فی آیاتنا کہ ہم مجرم ہیں. آپ کو میں نے بتایا تھا پچھلے درس میں کہ 4-5 گروہ ہیں بڑے بڑے، یا 7 ہیں یا 8 ہیں، تو پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں. تو ہر ایک کے پاس بغل میں قرآن اور حدیث کی کتاب ہے، اور ہر ایک نے مختلف آیاتوں کے اپنے اپنے مفاہیم ڈھونڈ رکھے ہیں. اسی کے ذریعے ایک دوسرے کو مشرک اور کافر قرار دیتے ہیں. میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، مجھے اختلافات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے جو بھی ہے، لیکن بڑی توجہ سے اور بڑے اکثر دیکھیں مساجد میں علماء کرام جو درس دیتے ہیں وہ بھی مکتب فکر کی بنیاد پر دیتے ہیں، اور جو مطلب اس میں کوئی خاص وہ زیادہ بات کو بڑھانا نہیں چاہتا، لیکن بات یہی ہے. تو اب یہ ہے دیکھیں ہم نے سوچنا ہے ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا افمن یلقی فی النار. مختصر اللہ تعالیٰ الفاظ فرما رہے کہ بھئی جو بھلا آگ میں ڈالا جائے یہ بہتر ہے، یا جو شخص اللہ کے پاس امن کی حالت میں حاضر ہو یہ شخص بہتر ہے. پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما رہا ہے اعملوا ما شئتم، تم مجھ سے بھاگ نہیں سکتے، جو چاہو کرو. یعنی اللہ تعالیٰ دیکھیں دنیا میں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دے دیا ہے. بہت سے دیکھیں لوگ ہیں گمراہ فرقے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو روک نہیں رہا، اللہ روک سکتا ہے. اب یہ فتنہ قادیانیت جو ہے مثال کے طور پہ جو بدترین فتنہ ہے، لیکن یعنی اللہ تعالیٰ اس کا قلاقمہ کر سکتا تھا آغاز میں. یعنی مثال کے طور پہ جو اس کا جو پیغمبری کا دعوے دار تھا ابتدا میں تو یہ صحیح تھا، خیالات تو بعد میں اس کے بدلے ہیں. تو اللہ کو تو معلوم تھا کہ یہ دعوی پیغمبری کرے گا، اسی وقت جان لے لیتا اس کی اللہ تعالیٰ. اسی طرح بہت سے آپ دیکھ لیں یہ گمراہی پھیلا رہے ہیں، بڑے بڑے اسکالرز ہیں وہ گمراہی پھیلا رہے ہیں، اللہ تو نہیں روک رہا. اعملوا ما شئتم، جاؤ چاہو کرو. یعنی انسان کی سوچ تو آتی ہے نا کہ اللہ قادر تو ہے. اب آج بھی اللہ تعالیٰ اسلام کو دنیا پر نافذ کرنے پر قادر ہے. اس میں تو دیکھیں اللہ تو جو چاہے کرے، جو چاہے کرتا ہے. فعال لما یرید، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. لیکن یہ تو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا، جیسا کہ میں کہہ رہا ہوں زبردستی یا یہ جو نظام مہلت ہے اس میں کسی کو روک دینا، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نہیں فرما رہے. بہت سے گمراہ فرقے ہیں اور گمراہ یعنی تاریخ اپنی دیکھ لیں آپ، خوارج ہو گئے، معتزلہ ہو گئے، وغیرہ وغیرہ جو بھی تھے، اور بڑی لمبی تاریخ ہے ہماری. اللہ نے کسی کا ہاتھ نہیں روکا. اکبر بادشاہ نے اپنا دین بنا دیا، دین اکبری. اللہ نے تو اسے تخت سے نہیں معزول کیا. ایک بات کو سوچیں. اچھا اس وقت تھوڑی سی میں تفصیل کروں. ہم جیسی زندگی گزار رہے ہیں، ظاہر ہے کہ یہ یقیناً غلط ہے، یہ تصور غلط ہے، ہمارا خیال غلط ہے، ہمارا عقیدہ غلط ہے، لیکن اللہ تعالیٰ روک تو نہیں رہا ہمیں. آپ کے سامنے لوگ دنیا ہی کی سوچ میں بڑے ہوتے ہیں اور دنیا ہی کی سوچ میں مر جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو نہیں روکتا. اعملوا ما شئتم. اللہ کو فرق نہیں پڑتا. یہ ایک قانون ہے اللہ تعالیٰ کا مہلت کا.
اور اللہ تعالیٰ جو ہے پھر یعنی نہ کسی کو یہ بات نوٹ کر لے، اللہ تعالیٰ نہ کسی کو زبردستی ہدایت دیتا ہے نہ کسی کو گمراہ کرتا ہے۔ اعملوا ما شئتم۔ تو اب یہ ہے نا کہ ہمیں محتاط ہونا چاہیے، جو خلاصہ کلام ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں محتاط ہونا چاہیے۔ ہم غیر محتاط ہیں، ہم مطمئن ہیں، جیسے کہ آج کا مسلمان مطمئن ہے اپنے اسلام پر، اور یہ اپنے عمل سے کہتا ہے کہ کوئی مائی کا لال جو ہے مجھے دین اسلام سے نہیں نکال سکتا۔ ہم تو نکلے ہوئے ہیں، خود نکالا ہے ہم نے اپنے آپ کو۔ دین کے تو ہم تابع ہیں نہیں، دین کو تو ہم نے اپنی خواہشات کے تابع کر لیا ہے، اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں، من چاہی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ تو دین اسلام نہیں ہے۔ یعنی ہم جو خیال، جس فکر اور جس خیال کے تحت زندگی گزار رہے ہیں، میں عقیدے کا نام نہیں لیتا، پھر اس میں وہ کتابی بات آ جاتی ہے، لفظ کتابی ہو جاتا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں خیال، جو فکر ہے، جو سوچ ہے آپ کی دنیا کے متعلق یا دنیا میں زندگی گزارنے کے متعلق، وہ آپ کو معلوم ہے، اور وہ ہے ساری دنیا، چاہے وہ ایک نان چنے بیچنے والا ہے، یا جو ہے صدر مملکت ہیں، یا وزیر اعظم صاحب ہیں، سب کی سوچ دنیا کی ہے۔ اور دعویٰ ہے اسلام کا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دین اسلام کو ہم نے کھیل تماشا بنا لیا ہے۔ ہم سیریس نہیں ہیں، سنجیدہ نہیں ہیں اسلام کے ساتھ، ہم اپنے آپ کے ساتھ بھی سنجیدہ نہیں ہیں۔ دیکھیں، بات تو آپ کی ذات سے شروع ہوتی ہے، آپ کو اپنی ذات کا دھوکہ لگ گیا ہے کہ میں تو یہی ہوں، اور میں تو اسی طرح زندگی گزاروں گا یا گزاروں گی۔ یہ ہم نے دیکھیں غیر اعلانیہ فیصلہ ہے ہمارا، ہم اعلان نہیں کرتے، ہم ایسا کہتے بھی نہیں۔ بہت سے لوگ بس ایک کھانے میں انہوں نے اپنے آپ کو فٹ کر لیا ہے، اپنی ایک پوزیشن، مرد ہو یا عورت جو بھی ہو، لیکن وہ خیال دنیا میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، دنیا کے خیال میں۔ اب اللہ تعالیٰ نے تو یہ زندگی اس لیے نہیں دی ہے کہ ہم دنیا کے خیال میں زندگی گزاریں۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، تم اللہ والے بن جاؤ، رب والے ہو جاؤ۔ كُونُوا أَنصَارَ اللَّهِ، یا ایھا الذین آمنوا كونوا انصار اللہ، اے ایمان والو اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین، الی آخر آیت ہے۔ اللہ تو یہ چاہتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ ہم سے وعدہ بھی کرتا ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا، ویثبت اقدامکم، تمہارے قدم جما دے گا۔ وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا، جس نے بھی اطاعت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی، وہ بڑی کامیابی سے بامراد ہو گیا۔ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، یہ دو آیات جو ہیں یہ تھوڑا سا سوچیں۔ ان الذین یلحدون، اب اس میں کسی کا نام نہیں ہے، مطلب غلط مطلب تو کوئی بھی لے سکتا ہے، تو میں تو فی الوقت مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں۔ ہم نے قرآن کا مطلب غلط سمجھ لیا ہے کہ یہ ایک مبارک کتاب ہے، اس کو پڑھ کے اپنی بیماریاں دور کرو، کسی پر دم کر دو، یا شادی کے وقت دلہن پہ قرآن کا سایہ کر دو، یا کوئی حلف لینا ہو تو جج صاحب کہتے ہیں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے قسم اٹھاؤ کہ جو کچھ میں کہوں گا سچ کہوں گا اور سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا، پھر بھی وہ جھوٹ بولتا ہے۔ وکیل اور جھوٹ نہ بلوائے، یہ ناممکن ہے۔ کہیں نہ کہیں یہ وکیل صاحب جھوٹ ضرور بولتے ہیں، دعویٰ جواب دعویٰ وغیرہ وغیرہ، جو یہ سارے نظام، بہرحال میں اس کا تذکرہ نہیں کر رہا، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ہماری زندگی کی بنیاد جھوٹ پہ ہے۔
زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو زبان سے تو ہم کلمہ پڑھتے ہیں لیکن حقیقت میں ہم مسلمان نہیں ہیں، جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ تو پھر قرآن میں لکھا ہے کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، بہت ناراضگی کی بات ہے کہ تم وہ کہو جو کرتے نہیں ہو۔ تو بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ان دو گروہوں میں سے، یہ دو آیات ہیں نا 40 اور 41، ایک تو یہ ہے کہ یلحدون فی آیاتنا، اور امن یأتی یوم القیامہ، امن یأتی آمنا یوم القیامہ، دو گروہ ہیں۔ اور پھر 41 نمبر میں ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم، اب یہ کون ہے؟ نصیحت سے انکار کرنے والا کون ہے؟ آج کا مسلمان، جبکہ یہ کتاب جو ہے یہ تو بڑی زبردست کتاب ہے، آپ کو یعنی آپ کو غالب کرنے والی کتاب ہے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقوام ویدعو بھی آخرین، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے قوم کو بلند کرتا ہے اور دوسری کو ذلیل کر دیتا ہے۔ آج یعنی صاحب کتاب لوگ نہیں ہیں، صاحب ایمان لوگ ہیں نہیں، تو سارے ذلیل جو ہیں وہ دنیا پر حکومت کر رہے ہیں، ذلیل جو ہے وہ دنیا پر حکومت کر رہا ہے۔ دیکھیں روشنی نہ ہو تو پھر اندھیروں کا راج ہے، آج دنیا پر اندھیروں کا راج ہے، مومن ہے نہیں، نہ اس کی جماعت ہے نہ اس کا کوئی امیر ہے، باقی تو آپ نے فرقوں میں بٹ گئے ہیں اور ہر فرقہ دوسرے کے خلاف ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے جیسے حکم دیا تھا کہ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، وہ تو نہیں ہے۔ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، میں نے ابھی آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پڑھ کے سنائی ہے نا کہ اس کا مفہوم ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقوام ویدعو به آخرین، اس کتاب کے ذریعے اللہ تعالیٰ کسی کو عزت دے گا اور کسی کو ذلیل کرے گا۔ تو اس وقت تو ہم سب ذلیل ہیں، ساری دنیا کے لوگ، بسمیت بشمول مسلمانوں کے جو نام نہاد ہیں۔ تو مسئلہ جو ہے میں آپ کے کو کہہ رہا ہوں کہ یہ بڑا غلط مسئلہ ہے۔ اب یہ تو ایک آیت میں اللہ کی عطا سے اور بھی پڑھ لوں، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ومن خلفہ، باطل اس کے سامنے سے نہ اس کے سامنے سے آ سکتا ہے نہ اس کے پیچھے سے آ سکتا ہے۔ اس کتاب کے تنزیل من رب العالمین من حکیم حمید، یہ ایک حکیم اور حمید کی نازل کردہ کلام ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ دیکھیں روشنی تو چاروں طرف ہوتی ہے، اس میں آگے پیچھے نہیں ہوتا، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جہاں بھی ہوگی جیسے بھی ہوگی حاملین قرآن جو ہے غالب ہوں گے، ان پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ لا یأتیہ الباطل، اگر آپ نے قرآن لے لیا، میں آپ کو یعنی وہ اب تک تو میں اجتماعی بات کر رہا تھا نا، لیکن میں اکیلے آپ کے لیے بات کروں کہ اگر آپ نے قرآن کو حرز جاں بنا لیا، قرآن پر عمل شروع کر دیا، اگر آپ نے قرآن کا صحیح مطلب قبول کر لیا، قرآن ایک نصیحت ہے، وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، یہ ایک نصیحت ہے۔ تو اگر آپ نے نصیحت کو قبول کر لیا، اپنے آپ کو پہچان کے اللہ کو پہچان لیا اور اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کے مطابق اگر آپ نے زندگی گزارنا شروع کر دی، اب آپ پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔
یہ ایک بات نوٹ کر لیں، یعنی آپ آزاد ہو گئے جب آپ نے رب کے سامنے رب کے حکم کے سامنے سر جھکا دیا نا، آپ کو آزادی مل جائے گی۔ اب خوف نہیں ہوگا، باطل کا خوف نہیں ہوگا، آپ اللہ والے ہیں، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے۔ اب پھر جو بھی فیصلہ ہوگا رب کا تو وہ ہوگا، وہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ آپ کی شہادت ہو جائے اس راستے میں، تب بھی آپ کامیاب و کامران ہوں گے۔ قرآن پر کوئی غالب نہیں آ سکتا اور نہ صاحب قرآن پر، یہ ایک بات نوٹ کر لیں۔ وَإِنَّهُ، کیوں کہ اِنَّهُ لَكِتَابٌ عزیز، یہ ایک زبردست غالب کتاب ہے، اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ اللہ کے کلام کے اوپر کوئی کلام نہیں ہے، اللہ کا کلام سچا ہے، اور اس کے ساتھ جو جڑ جائے گا وہ بھی سچے لوگ ہوں۔ اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، شامل ہو جاؤ۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا امن يلقى في النار خير امن يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصير ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وانه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا افمن يلقى في النار خير ام من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصير۔ جو لوگ ہماری آیتوں میں کجراہی کرتے ہیں وہ ہم سے پوشیدہ نہیں ہیں، بھلا جو شخص دوزخ میں ڈالا جائے وہ بہتر ہے یا وہ جو قیامت کے دن امن و امان سے آئے؟ تو خیر، جو چاہو سو کر لو، جو کچھ تم کرتے ہو وہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وانه لكتاب عزيز۔ جن لوگوں نے نصیحت کو نہ مانا جب وہ ان کے پاس آئی، اور یہ تو ایک عالی رتبہ کتاب ہے۔ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد۔ اس پر جھوٹ کا دخل نہ آگے سے ہو سکتا ہے نہ پیچھے سے، اور دانا اور خوبیوں والے خدا کی اتاری ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔